سر آج کون کون سا محاورہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں؟ اجازت ہے جناب؟ بس جو بھی کرنے ہیں نا فٹاٹ کر دو. بس میں ٹیکا لگاتے ہوئے اور یہ محاورے سنتے ہوئے اپنی طبیعت کو کوٹ لیتا ہوں. کر لو بھائی جو کرنا ہے, فٹاٹ کرو جلدی سے. اچھا, ہماری آج کی پہلی جو ضرب المثل ہے وہ ہے کہ اپنا الو کہیں نہیں گیا. الو ویسے جائے بھی کہاں, ویسے ادھر جو گھومتا پھرتا ہے. تم کہیں بھی چلے جاؤ ہر جگہ پہ تمہیں الو نظر آئے گا. گھر چلے جاؤ گے الو نظر آئے گا, باہر آؤ الو نظر آئے گا, کسی دفتر میں چلے جاؤ تمہیں الو نظر آئے گا, کسی تھانے میں چلے جاؤ آگے الو بیٹھا ہوگا. ہاں یہ البتہ ضرور ہے کہ ہر جگہ کبا الو ہوتا ہے, چونکہ ہر بندہ الو سیدھا کرنے کے چکر میں ہوتا ہے. الو سیدھا کرنا اور بات ہے, لیکن یہ جو میں جو ضرب المثل کہہ رہا ہوں وہ اور ہے. وہ ہے اپنا الو کہیں نہیں گیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الو اپنا ادھر ہی کہیں نہیں گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مطلب بہرحال نکل ہی آئے گا. دونوں صورتوں میں ہماری بات سچ ثابت ہوگی, اس وقت بولا جاتا ہے یہ محاورہ یا ضرب المثل جو ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بنی کیسے تھی یہ پتا ہے جی؟ کس طرح بنی تھی جی؟ کھراد پہ. اس کی بڑی وجہ دلچسپ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک سوداگر تھا, اس نے وہ کہیں قیام کیا بادشاہ کے ہاں. وہ بادشاہ کو جانتا نہیں تھا. بادشاہ نے اس کو 1,00,000 اشرفیاں دیں یہ کہہ کے کہ ہمارے لیے عرب سے جو ہے وہ ایک عربی نسل گھوڑا لے کے آؤ. کوئی جان پہچان نہیں تھی. وہ 1,00,000 جو اشرفیاں تھی لے کے چلا گیا. تو جو ایک مورخ تھا, تاریخ دان تھا, اس نے یہ لکھا, ایک جملہ لکھا کہ بادشاہ الو ہے. تو بادشاہ نے اس پہ بڑا اعتراض کیا کہ تم نے یہ کیوں لکھا ہے کہ بادشاہ الو ہے. اس نے کہا کہ جی آپ نے ایک بالکل اجنبی سوداگر کو 1,00,000 اشرفیاں دے دی ہیں, نہ اس نے واپس آنا ہے, نہ آپ کو 1,00,000 روپیہ ملنا ہے, نہ گھوڑا ملنا ہے. تو مورخ نے کہا میں نے اس لیے لکھا ہے کہ بادشاہ الو ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ واپس لے آیا, وہ گھوڑا خرید لایا, تو اس نے کہا کہ جی میں اسی جو جملے کو تبدیل کر دوں گا, پھر میں لکھ دوں گا کہ سوداگر الو ہے. یعنی اگر وہ 1,00,000 روپیہ واپس لے آیا یا گھوڑا لے آیا تو پھر سوداگر الو ہے. تو میرا الو کہیں نہیں گیا, وہ وہیں پہ ہے. بہت اچھا. مورخ سیانا تھا, اس نے اپنا الو ڈیوٹی پہ کھڑا رکھا, بادشاہ اور سوداگر کو بھی کھجل کرتا رہا. بالکل سیانا مورخ ہے. واہ واہ. اس کا کوئی استعمال تو بتاؤ نا. اس کا موجودہ استعمال تو بہت آسان ہے. الطاف حسین کے بیان سے جو سیاست میں رولا پڑا ہے, دیکھو ان کی سیاسی مشہوری تو بہت ہوئی ہے. اب مارشل لا اگر لگ گئی تو پھر بھی ان کے لیے ٹھیک ہے, نہ لگے تو مشہوری تو ان کی ہو چکی ہے. اس لیے MQM کا الو تو کہیں نہیں گیا. ویری انٹرسٹنگ, انٹیلیجنٹ, جسٹیفائیڈ ہے. میں بڑا عقل مند آدمی ہوں, مجھے ویسے یہی لیتا ہے. اچھا, ہماری جو دوسری ضرب المثل ہے وہ یہ ہے کہ مرغے کی ایک ہی ٹانگ. بہت مشہور یہ ضرب المثل ہے. یہ اس وقت بولی جاتی ہے جب یہ کہنا مقصود ہو کہ فلاں شخص جو ہے وہ غلط بات پہ اڑ گیا ہے, یا کسی بھی بات پر بغیر دلیل کے وہ اصرار کرتا چلا جا رہا ہے. اس وقت کہتے ہیں کہ مرغے کی ایک ہی ٹانگ. اچھا جی, یہ محاورہ کس پتیلے میں بنا تھا؟ یہ بڑی دلچسپ وجہ ہے. یہ انگریز دور میں بنا تھا. اچھا. انگریز کا ایک خانسامہ تھا, وہ جب وہ کھانا کھاتا ہے تو وہ مرغ مسلم بناتا ہے, تو اس کی ایک ہی ٹانگ ہوتی ہے. ایک ٹانگ جو ہے وہ جو خانسامہ ہے وہ بناتے وقت اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ کھا جاتا ہے. تو وہ پوچھتا ہے, انگریز جو ہے وہ کھاتے وقت پوچھتا ہے کہ اس کی مرغ کی دوسری ٹانگ کہاں ہے. تو وہ کہتے ہیں مرغ کی ایک ہی ٹانگ تھی. تو وہ کہتا ہے میں نے تو آج تک ایک ٹانگ والا مرغ نہیں دیکھا. تو کہتے ہیں اچھا جی میں آپ کو صاحب صبح دکھا دوں گا ایک ٹانگ والا مرغ. جب وہ صبح صحن میں بیٹھتا ہے تو جو زندہ مرغ پھر رہے ہوتے ہیں اس میں سے وہ ایک جو مرغ ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوتا ہے دانا چگتے ہوئے. تو وہ جو ہے وہ کہتا ہے وہ دیکھ لیں ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے, یہ دیکھ لیں ایک ٹانگ پہ ایک ٹانگ والا مرغ ہے. تو انگریز کہتا ہے یہ کیا, اس کو شش کرتا ہے تو مرغ جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے دونوں ٹانگوں پہ. تو کہتا ہے نہیں ایک ٹانگ نہیں, اس کی تو 2 ٹانگیں ہیں. کہتا ہے جی کالا مرغ مسلم کو بھی شش کرتے تو اس کی بھی دوسری ٹانگ نکل آنی تھی. ویسے یہ خان صاحب تھوڑی سی بیوقوفی کر گیا. یہ جیسا ہوتا تو دونوں ٹانگیں کھا لیتا, اور انگریز کو کہہ دیتا بھائی جی یہ دونوں ٹانگیں نہیں, رینگنے والا مرغا تھا, بچپن میں سے سپ لڑ گیا تھا اس لیے اس کی طبیعت سپ پہ چڑھی گئی. میں تو ایسا تیز ہوتا تھا بچپن میں, گھر میں مہمان آتے تھے نا, وہ بوتلیں لینے جاتا تھا تو میں ایک بوتل تھوڑی سی پی لیتا تھا. پھر میں سوچتا تھا کہ پکڑا جاؤں گا, پھر میں ساری تھوڑی تھوڑی پی لیتا تھا. میں نے کہتا تھا یہ کوئی جتنی. یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے. اچھا اس کا استعمال تو بتاؤ یار. گورنر سلمان تاثیر اور رانا ثناء اللہ کے بیان کی ایک ہی ٹانگ ہوتی ہے.
جب میڈیا پٹھا پڑ جائے تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جی بیان سے پہلے اگر آپ شی کر لیتے تو 2 ٹانگیں ہو جاتی. اچھا ہماری جو اگلی ضرب المثل ہے وہ بھی بہت مشہور ہے لیکن اس کی وجہ تسمیہ بھی بہت دلچسپ ہے. بالعموم جو سمجھی جاتی ہے وہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. بولا اس وقت جاتا ہے ظاہر ہے کہ جب یہ کہنا مقصود ہو کہ معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا, ابھی کچھ ہی دیر میں جو ہے معاملہ صاف ہو جائے گا, جھوٹ کا جھوٹ اور سچ کا سچ سامنے آ جائے گا. ایگزیکٹلی اس وقت بولا جاتا ہے. اور یہ بنا کب تھا کہ ایک جو بندر ہے وہ ایک حلوائی کی غلک جو ہے غلہ پیسوں کا وہ اٹھا کے درخت پہ چڑھ جاتا ہے اور درخت پہ چڑھ کے وہ 1 روپیہ جو ہے وہ نکال کے اس میں سے دریا میں پھینک رہا ہے اور ایک جو ہے وہ حلوائی کی دکان کی طرف پھینک رہا ہے. پھر 1 روپیہ نکالتا ہے, پھر دریا میں پھینکتا ہے اور دوسرا روپیہ جو ہے وہ پھر اس کی طرف پھینکتا ہے حلوائی کی طرف. تو نیچے سے وہ حلوائی جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو. وہ کہتا ہے کہ جی میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر رہا ہوں, یعنی جو جتنا تم نے پانی ملایا ہوا ہے اپنے دودھ میں وہ میں دریا میں پھینک رہا ہوں اور جو خالص دودھ تھا اس کے جو پیسے ہیں وہ میں تمہاری طرف پھینک رہا ہوں. شکر کرو یہ واقعہ آج کے دور میں نہیں ہوا, نہیں تو باندر نے ساری پوٹلی دریا میں پھینک کے تو خالی پوٹلی گوالے کی طرف پھینک دینی. بھائی جی دودھ سارا دریا کا تھا, تمہاری صرف بالٹی تھی. اچھا اس کا استعمال بتاؤ. اسکاٹ لینڈ یارڈ کی بجائے اگر مظہر مجید میچ فکسر کو قلعہ گجر سنگھ تھانے لے آئے نا تو 5ویں لتر پہ دودھ کا دودھ اور سٹے کا سٹا ہو جائے گا. ناظرین میں لینی ایک کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویری ویل سیڈ.